الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم۔ جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، جھکیں جس کے دربار پر جن و انسان، وہ خلاق ارض و سما غوث اعظم۔ خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، خدا کے سوا کون فریاد رس ہے، وہی ہے سمیع الدعا غوث اعظم۔ جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، جو ہر وقت سنتا ہے سب کی دعائیں، وہی سب کا حاجت روا غوث اعظم۔ جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، جو معبود ہے انبیاء اولیاء کا، وہ مسجود شاہ و گدا غوث اعظم۔ رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے،
رگے زندگی سے جو نزدیک تر ہے وہ بے مثل سب کا خدا غوث اعظم. نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، نہیں ہے جو محتاج ہرگز کسی کا، وہ محتاج کا آسرا غوث اعظم. مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، مسلمان سمجھتا نہیں ہے کسی کو، کبھی بھی خدا کے سوا غوث اعظم. مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مناسب نہیں ہم کہیں غیر حق کو، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا غوث اعظم ہے سب کا بلا شک، خدا ہی کو اپنا بنا غوث اعظم. مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، مصائب میں بس اس خدا کو پکارو، وہ غفار جرم و خطا غوث اعظم. خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، خدا ہی مددگار ہے ہر کسی کا، وہی دافع ہر بلا غوث اعظم. خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں میں، خدا ہی کا فرما ہے جاری جہاں میں، وہ مختار روزے جزا غوث اعظم. جو سب کے سفینے کنارے لگائے، جو سب کے سفینے کنارے لگائے، وہی سب کا مشکل کشا غوث اعظم. ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، ظہور اس خدا سے مدد مانگیے گا، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. ہمارا فقط ہے خدا غوث اعظم، نہیں کوئی جس کے سوا غوث اعظم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حالیہ ایام میں خطبات جمعہ میں جو مضمون آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ تقریباً تکمیل ہے اس مضمون کی جو رمضان مبارک سے پہلے شروع کیا تھا، اور وہ مسلسل بیان ہوتا گیا. درمیان میں عید الاضحیٰ آئی، اس کی وجہ سے کچھ مسائل اس سے متعلق، قربانی سے متعلق آئے، لیکن اس کے بعد پھر یہی مسئلہ پچھلے خطبات جمعہ میں آپ حضرات سنتے چلے آئے، اور آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. میری عادت الحمدللہ العظیم شروع سے یہ رہی ہے کہ میں جس مسئلے کو چھیڑتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ہر پہلو پر گفتگو ہو جائے. یہ نہیں کہ ادھورا سا مسئلہ بیان کر کے اگلے جمعے میں کچھ اور، پھر اگلے جمعے میں کچھ اور. یہ میرا مزاج نہیں. اس سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اتنا لمبا عرصہ ہم نے جس مسئلے پر گفتگو کی ہے، رمضان مبارک سے پہلے شعبان المعظم کے کسی جمعے میں، اور وہ اب تک بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کوئی دین کا اہم مسئلہ ہے. اور وہ کون سا مسئلہ ہے؟ دین کا بنیادی مسئلہ، اساسی مسئلہ، جس پر دین کی بنیاد ہے، جس پر اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا.
اس کی بہت ساری جزیات ہیں، ان جزیات پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ انہی جزیات میں سے ایک مسئلہ جو پچھلے جمعے میں بیان ہوا، وہ نظر و نیاز کا مسئلہ تھا۔ اگرچہ اس کے بہت سارے پہلو ابھی باقی ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ضروری بات بیان ہو چکی ہے، اس کے سارے پہلو اگر چھیڑا جائے تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات آخر میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ، ہم نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ لوگ 11ویں دیتے ہیں، 11ویں۔ پھر یہ لفظ 11ویں جس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، وہ بزرگ جو ہیں ان کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے نام کی جو نیاز دی جاتی ہے، اس نیاز کا نام بھی 11ویں شریف ہے۔ دینے والے بھی بڑے عقیدت کے ساتھ دیتے ہیں، اور کھانے والے تو کیا جو سمجھے کہ جنت کا کوئی میوہ آیا ہے، جنت سے کوئی غذا آئی ہے، اس کو کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، بطور تبرک لے جاتے بھی ہیں۔ تو میں اسی سلسلے میں ایک بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات جو شروع کی ہے اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ پچھلے جمعے میں جیسے آپ سن کے نظر و نیاز عبادت ہے، اس کا حقدار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ عبادت کی کوئی قسم بھی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا لانا کفر ہے۔ اس کا حق صرف اللہ ہی کو ہے کہ اسی کے لیے بجا لائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے سوا عبادت کی کوئی قسم، چاہے وہ رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، طواف کی شکل میں ہو، اعتکاف کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، 11ویں کی شکل میں ہو، یہ سب کے سب اللہ کی عبادات ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا لاتا ہے وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے ابو جہل کافر ہے۔ بات میں کھول کر کہتا ہوں، خدا کا سامنے آپ نے بھی جانا اور میں نے بھی جانا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ 11ویں والا پیر کہتے ہیں، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کروڑہا خدا کے رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ میرا ان کے بارے میں یہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی حنبلی المذہب تھے، حنبلی تھے۔ تو حنبلی مذہب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور حنبلی مذہب کے جو بڑے بڑے بزرگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کتاب ہے میرے پاس، 4 جلدوں کی عربی زبان میں کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ، طبقات الحنابلہ، حنبلی لوگوں کے مقامات اور مرتبے۔ اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے اور بزرگ تھے اور صاحب کرامت بزرگ ہے کہ ان کی کرامات جو ہیں درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ یہ لفظ جو درجہ تواتر، اس کو علماء سمجھتے ہیں، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ تو میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس درجے کا ولی اللہ سمجھتا ہوں کہ جن کی کرامات اور بزرگی کے جو حصے ہیں وہ درجہ تواتر تک پہنچتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نہیں تھے، وہ خدا نہیں تھے، خدا کے نیک بندے تھے۔ اور انہوں نے ساری زندگی اپنی تحریر میں بھی اور اپنی تقریر کے اندر خدا کی طرف ہی مخلوق کو متوجہ کیا ہے۔ ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو حیران رہیں گے کہ کتنے بڑے اللہ کے نیک اور مقبول بندے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے اس بر صغیر میں یہ ہے، جس میں یہ پاکستان بھی شامل ہے، کہ یہاں مسلمان کہلانے والا
خدا کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا، نبی کے دعوے ماننے کا دعویٰ کرنے والا، اسلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا، بزرگوں کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف وہ بات منسوب کرے جس کو وہ کفر سمجھتے تھے. ان کے نام کی نظر و نیاز یا کسی اور بزرگ کے نام کی نظر نیاز یہ جرم ہے، گناہ ہے، کفر ہے. اللہ کے سوا نظر و نیاز کسی اور کے لائق نہیں ہے. یہ حق ہے تیرے پروردگار عالم کا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. بس اس کے لیے اتنی سی بات میں نہیں کرنی تھی. آئیے آپ اس مسئلے کی طرف جس میں آج میں گفتگو کرنا ہے وہ سمجھے کہ اس سلسلے گفتگو کا آخری حصہ ہے، اور وہ ہے مسئلہ وسیلے کا. آپ سمجھتے ہیں، یقیناً آپ حضرات بھی اس طرح کی سوچ میں سے کسی پہلو سے کچھ سوچتے ہوں گے کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں فلاں کے وسیلے سے میرا کام ہو جائے، فلاں کے وسیلے سے میرا کام ہو جائے، فلاں کے وسیلے سے کام ہو جائے. لیکن بولنے والا خدا کا بندہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ وسیلہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے. وسیلہ واو سین یا لام اور ہا. وسیلہ اس کا معنی ہے عربی زبان میں قرب اور نزدیکی. یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی مان کر جو چلتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات پر جو چلتا ہے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہی مطالبہ ہے قرآن کریم کے اندر ہر ایمان والے سے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ کا قرب اللہ کی بات کو مان کر حاصل ہو سکتا ہے. جو خدا کی بات نہیں مانتا اس کو خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا اس کو خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی آیت کے اندر یہ ہے. لیکن شیطان چونکہ زندہ ہے اور وہ جنت سے جب بدبخت نکالا گیا تو اس نے اتنا بڑا ڈھیٹ اور بے شرم اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت ملنی چاہیے اس دن تک جب لوگ موت دینے کے بعد قیامت کے قریب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اتنا بڑا چالاک اور ہوشیار تھا کہ مجھ پر موت نہ آئے، لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت ملے. اللہ کی شان کریمی پر قربان جائیں. میری بات کو توجہ سے سنیں. اللہ کی شان کریمی پر قربان جائیں. اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت مل گئی. لیکن ایک جو چالاکی اس نے کی تھی اس چالاکی کا رد کر دیا. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ وَقْتِ الْمَعْلُومِ. جو تو چاہتا ہے اس طرح نہیں مہلت ملے گی، جو ہم چاہتے ہیں اس طرح مہلت ملے گی. تم موت سے بچنا چاہتا ہے، موت سے نہیں بچے گا لیکن مہلت مل گئی. ڈھیٹ اور بغیرت اس قدر تھا، اس نے کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ جس انسان کی وجہ سے مجھے آپ نے لعنت کا توق میرے گلے میں ڈالا ہے اور اس کی نسل کے راستہ میں بیٹھ کر، صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھ کر میں ان کو گمراہ کروں گا. میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، مجھے نافرمان پائے گا. یہ قسم کھا کر نکلا جنت سے. اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جا تجھ پر خدا کی لعنت اور پھٹکار، جو مرضی کر لے، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا.
جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، جو تیرے بندے ہوں گے تیرے ساتھ، ان سب کو میں جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالوں گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھے، یہ ضمنی بات ہے، مسئلہ نہیں، ضمنی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ سمجھ شریف میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لوگ کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے، اور مانتا کسی کسی کی ہے، لیکن جس کی مانتا بھی ہے وہ اپنی مرضی سے مانتا، اس کی مرضی سے نہیں۔ ابلیس نے چاہا تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں، اللہ نے فرمایا موت سے نہیں بچے گا، مہلت لمبی مل گئی تمہیں۔ یہ لمبی مہلت جو شیطان کو ملی ہوئی ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے جس کے لیے میں ازالے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میری طرح کے لاکھوں دنیا میں گزر چکے ہیں اور آئیں گے بھی، لیکن ابلیس کا جال اس قدر بڑا ہے کہ پوری طرح ہم اس کی صفائی نہیں کر سکے، امت کو اس جال سے نکال نہیں سکے۔ یعنی ہمارے مسلمان کہلانے والے، اللہ کو ماننے کے دعوے دار، نبی کے ماننے کے دعوے دار، اسلام کے ماننے کے دعوے دار بھی غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں دیتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف بھی انہی میں نیازوں میں سے ایک نیاز ہے، یہ غیر اللہ کے نیاز ہے، اور نیاز عبادت ہے۔ نیاز کہیں آپ کی زبان کا جملہ پھر سے نوٹ کریں، خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ نظر و نیاز عبادت ہے، جس طرح زکوٰۃ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، دعا و پکار بھی عبادت ہے، اور عبادت کسی قسم کی بھی ہو اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یہ آپ کے جملے نوٹ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ خدا اس پر آپ کو استقامت نصیب فرمائے پوری سمجھ کے ساتھ۔ تو ابلیس لعین بزرگوں کے عقیدت مندوں اور عقیدت کے دعوے داروں کو بھی عقیدت کی آڑ کے اندر وہ شرک سکھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی بات ہے، 11ویں شریف، جو لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں دیتے ہیں وہ دشمن تو نہیں کہلاتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے دشمن ہوتے ہیں؟ عقیدت مند ہوتے ہیں۔ عقیدت کی آڑ کے اندر وہ کام کراتا ہے شیطان، کہ جو شیطان کی مرضی پوری ہوتی ہے رب ناراض ہوتا ہے۔ جس بزرگ کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے وہ اگر اس دنیا میں آئے تو وہ لعنت بھیجے اس انسان پر جو ان کے نام کی نیاز دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہم نے کہا بہت بڑے اللہ کا ولی تھے، کبار اولیاء اللہ میں سے تھے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ یہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے، تو اتنا بڑا ولی اللہ کبھی شرک کر سکتا ہے یا شرک کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ان کے نام کے نظر نیازیں دینے والا وہ خدا کا باغی اور مجرم ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدت مند نہیں ہے، کیونکہ خدا کا حق جو ہے مخلوق کو دے رہا ہے۔ خدا کا حق مخلوق کو دے گا۔ یہ نماز یا عبادات کس کا حق ہے؟ سب اللہ کا حق ہے۔ اب وہ اللہ کا حق کوئی بھی اس کی قسم ہو، مخلوق کو دینے والا خدا کا باغی ہے، وہ بزرگوں کا ماننے والا نہیں ہے۔ ماننے کی آڑ کے اندر وہ جرم کر رہا ہے، خدا کا باغی ہے۔ تو نظر و نیاز، منت، چڑھاوا کوئی بھی ہو، اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے دوستو۔ خدا کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ مسجد و در و دیوار گواہ بنیں گے میرے اور آپ کے حق میں۔ ایک بات ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے، سنائی گئی ہے، تو جو مانیں گا بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ میں نے جو دوسری بات میں نے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری فلاں کے وسیلے سے مراد پوری کر دے۔ کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا میں۔ وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے
ایک عمومی سی بات ذہن میں آئی ہے، آپ حضرات سے میں گزارش کر دیتا ہوں. امید ہے کہ میں آگے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سلسلے میں یہ بات مفید ثابت ہوگی. کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کا فلاں بیٹا وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ دوست ہے یا نہیں. نام لے رہا، وہ کہتا ہے مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے. تو آپ کہتے وہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن تمہیں اتنے لاکھ روپے میں کیوں دے دوں؟ اگر وہ یہ آپ کو باور کرا دے، سمجھا دے، اور آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ واقعتاً میرے بیٹے کا یہ حقیقی دوست ہے، فلاں فلاں موقع پر میرے بیٹے کا یہ کام آیا، تو یہ بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو، اس کے مطالبے کو ماننے کی کوشش کریں کہ ہاں واقعی یہ مخلص میرے بیٹے کے لیے اور وقت مشکل کے اندر کام آتا رہا ہے، تب تو آپ اس کے مراد کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست ہے یا اس کو کسی مشکل وقت میں آیا ہے، بس کہتا ہے فلاں آپ کا بیٹا ہے، جی ہاں بیٹا ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو یہ بات اس میں معقولیت ہے کوئی یا کوئی مانے گا؟ اب کوئی شخص کہتے یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری فلاں مراد پوری کر دے، شیخ عبدالقادر جیلانی کے وسیلے سے، ابوبکر صدیق کے وسیلے سے، فاروق اعظم کے وسیلے سے میری فلاں مراد پوری کر دے. اب وہ جو نام لے رہا ہے جن بزرگوں کا، اللہ کو پتا ہے کہ نہیں اس شخص کا ان بزرگوں جن کا نام لے رہا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ تو جانتے ہیں کہ جس کا یہ نام لے رہا ہے اس آدمی کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. اگر کہتا ہے میں رسول اللہ کے وسیلے سے میری مراد پوری کر دے، تو اللہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علم الہی میں ہے اگر واقعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں. رسول پوری زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، حضور کی محبت میں گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں گزاری، آپ کی تابعداری اطاعت میں وفاداری میں گزاری، یہ تو اللہ کے علم میں ہے. پھر اگر اللہ سے کوئی مراد مانگتا ہے فلاں مراد میری اللہ پوری کر دے محمد، تو پھر علم الہی میں ہے کہ واقعتا میرے نبی کا یہ سچا پیروکار ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطاعت اتباع نام کے کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے، صرف اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اپنے نبی کے واسطے سے اس کے وسیلے سے میری مراد پوری کر دے. تو اس طرح خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی آدمی؟ ہم انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن خدا بندے خود اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اب بہت سے لوگ جو وسیلے کا نام لیتے ہیں، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے میری مراد پوری کر دے. میں نے ایک عام سی بات کہہ کر آپ کے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کی کہ جس بزرگ کا نام لے کر وہ وسیلہ کہتا ہے کہ فلاں کے وسیلے سے میرے مراد پوری، اس بزرگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیا؟ کیا خدا بندے خود کو پتا نہیں کہ میرے اس فلاں بندے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر واقعتاً اس کا اتباع اور پیروی کا اور محبت کا اور عقیدت کا تعلق ہے تو وہ تو علم الہی میں ہے، پھر تو کوئی بات میں معقولیت ہے. لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ عملی تعلق کوئی بھی نہیں، صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان کا نام لے رہا ہے، تو کیا خدا بندے کو اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں ہمارے لوگ جو وسیلہ کرتے ہیں، اگرچہ لفظ وسیلہ کا معنی وہ جو میں نے ابھی بتا دیا کہ قرب، نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل کرو. اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم مان کر، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرمانبرداری کر کے، نبی کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن کوئی شخص اس کو چھوڑ کر اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بزرگ کا، کسی نبی کا نام، کسی ولی کا نام لیتا ہے، قرب اس کے ذہن میں نہیں. وہ کہتا ہے میری مراد پوری ہو جائے فلاں کے وسیلے سے. لفظ وسیلے کو آپ یوں کہ فلاں کے واسطے سے، یا اللہ میری مراد پوری کر دے فلاں کے واسطے سے.
اب اللہ تعالیٰ مراد پوری کرنے والے ہیں، لیکن اس کا واسطہ تم نے کیوں دیا بھائی؟ نبی کا واسطہ تم نے کیوں دیا؟ تمہارا نبی سے تعلق ہے کیا؟ بزرگان دین سے تعلق ہے کیا؟ اگر ان سے عملی تعلق نہیں، اتباع اور پیروی کا تعلق نہیں، تو پھر یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ مخلوق کو دھوکہ دے سکتی، خالق کائنات کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ بھی گمراہی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع پر گفتگو تھوڑی سی مناسب سمجھی کہ آپ حضرات اس پہ غور فرمائیں اور یہ سوچیں کہ میں تو کسی غلطی میں مبتلا نہیں۔ ہر بزرگ سے، ہر دوست سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کبھی اس غلطی میں مبتلا ہوا ہوں یا نہیں ہے، اس وقت ہوں۔ میں بھی کبھی وسیلے دیتا ہوں، یا اللہ فلاں نبی آپ کا پیارا ہے، اس کے واسطے سے میری مراد پوری کر دے۔ وہ نبی تو یقین اللہ کا پیارا ہے، لیکن تمہاری مراد کیوں پوری کرے اس کے واسطے سے؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اور اگر یہ کوئی شخص سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ نہیں جانتا اس نے کلمہ پڑھا ہی ہے، کلمے پر عمل بھی کیا کہ نہیں؟ خدا کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس واسطے یہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وسیلے کا نام لے کر۔ یہ چیزیں جو دھوکہ دینے میں کے زمرے میں آتی ہیں، یاد رکھیں۔ اب اس بات کو توجہ کے ساتھ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے جس چیز کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے وہ ہے سب سے پہلے اللہ کی صفات۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے پیارے نام اللہ ہی کے ہیں، اللہ کو پکارو ان کا واسطہ دے کر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے پیارے نام ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان رحمان کہہ کر، جس لفظ سے پکارو کہ سارے اسماء حسنہ پیارے نام اللہ ہی کے ہیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے خدا سے مانگنے کا۔ دوسرا ذریعہ ہے انسان کا اپنا ایمان، اپنے ایمان کا واسطہ دے کر، یا اللہ میں فلاں پر ایمان لایا ہوں، تیری کتاب پر ایمان لایا ہوں، تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں، تو جانتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان کی ہر بات مانتا ہوں، یا اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے، مشکل آسان کر دے۔ یہ بات بھی اس میں معقولیت ہے، ایمان کا واسطہ دے کر، ایمان کو بطور وسیلہ بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تیسری چیز ہے انسان کے اپنے نیک اعمال۔ نیک اعمال جو اس نے کیے ہیں اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے، یا اللہ یہ میں تیری مرضی اور تیری رضا کے لیے کیے تھے، تو جانتا ہے اس بات کو، میری مشکل ہے، یا اللہ اس مشکل کو اس کی برکت سے آسانی میں تبدیل فرما دے۔ نیک عمل، باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ بخاری شریف مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ پہلے زمانے میں 3 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے کسی ویرانے میں پہنچے، بارش لگی بڑی زور کی، اور دائیں بائیں آبادی نہیں تھی، تو ایک پہاڑ کی غار کے اندر انہیں پناہ لے لی۔ دھیان سے سننا اس بات کو اور یاد بھی رکھنا۔ اللہ کی شان کے اندر پناہ تو مل گئی ان کو، لیکن بارش اتنی زور کی تھی، اوپر سے بڑا ایک پتھر لڑک کر اس غار کے دہانے پر جہاں اندر داخل ہوئے تھے وہ آ کر رک گیا اور وہ راستہ بند کر دیا۔ اب وہ سمجھو زندہ درگور ہو گئے، وہاں قرب و جوار میں کوئی آبادی بھی نہیں تھی کہ چیخ و پکار کر کے اپنی آواز سنا سکتے۔
آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے نیک اعمال خدا کی بارگاہ میں جو یاد ہیں وہ پیش کرو اور اللہ سے درخواست کرو خدا ہماری مشکل کو آسان کر دے. چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنی زندگی کے اعمال یاد کیے. ایک نے کہا یا اللہ مجھے اپنے ماں باپ سے بڑا پیار تھا اور میرا والد جب تک رات کو دودھ نہیں پی لیتا تھا میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا. پہلے اپنے والد کو دودھ پلاتا اور بعد میں اپنے بچوں کو دودھ دیتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی کام پڑ گیا جس کی وجہ سے میں جلدی پہنچ نہ سکا. والد صاحب سو گئے دودھ پیے بغیر. اب بچوں نے مطالبہ کیا دودھ کا، لیکن میرا ایک پروگرام یہی تھا کہ باپ جب تک پی نہ لے اس وقت اولاد کو نہیں دوں گا. بچے میرے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے، لیکن میں دودھ لے کر والد سرانے کھڑا رہا تا آن کے ساری رات وہ سویا رہا. صبح کے وقت اٹھا اور اس کو میں نے پلایا تو تب بچوں کو دودھ دیا. یا اللہ اگر یہ تیری مرضی کے مطابق میں نے کیا ہے، تو اس بات پر راضی ہے تو ہماری مشکل کو آسان کر دے. تو پتھر تھوڑا سا سڑکا، لیکن اتنا نہیں کہ انسان نکل سکے. دوسرے نے کہا یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت حسین تھی اور مجھے اسے بڑا پیار تھا. میں نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اپنے مقاصد کے لیے، لیکن اس نے انکار کر دیا. تاکہ ایک دفعہ ایسا وقت کا سالی ایسی پیدا ہوئی کہ وہ کھانے پینے کے محتاج ہو گئی، تو پھر مجبوراً اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے اس مشکل کے اندر میرا ساتھ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کو 120 درہم یا دینار دے کر ساتھ یہ کہا کہ اب تو میری بات تو مانیں گی. اس نے کہا ہاں مانوں گی. مجبور تھی. میں نے اس کو پیسے دے دیے، وہ اپنی مشکل آسان ہو گئی. میں نے اپنا ناجائز مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو بلایا اور میں نے ایک تنہائی کے مقام میں اس کو لٹا کر اس کے جسم سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ بول پڑی کہ خدا سے ڈر، خدا سے ڈر. گو تو میرا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، لیکن ناجائز طریقے سے ایک کنواری کی مہر کو مت توڑ. یہ جملہ جب میں نے اس نے سنا خدا سے ڈر تو بس پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا وہ جو پیسے میں نے تمہیں دیے وہ معاف ہیں. وہ کہنے لگا یا اللہ اگر یہ تیری رضا کی خاطر اور تیرے خوف کی بنا پر میں نے یہ کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو آسان کر دے. وہ پتھر تھوڑا سا اور ہل گیا. یہ حدیث کے اندر کتاب میں، یہ کہانی نہیں سنی، ناول نہیں پڑھ رہا میں، لیکن باہر نکلنے کی ابھی بھی شکل کوئی نہیں تھی. تیسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، تو ایک سارے مزدور اپنی مزدوریں لے کر چلے گئے. ایک ایسا تھا کہ مزدور لیے بغیر چلا گیا، لیکن اس کی مزدوری جو میرے پاس تھی تو اس کو میں نے ضائع نہیں کیا، اس سے اور کمائی کرتا رہا. اتنی کمائی کی کہ بہت سارے جانور اس کے پیسوں سے اکٹھے ہو گئے اور دوسری اور چیزیں بھی. کئی برسوں کے بعد وہ آیا، کہنے لگا میری تھوڑی سی مزدوری آپ کی طرف رہتی تھی وہ میں لینے آیا ہوں. تو میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کی مزدوری ہے. تو وہ کہنے لگا میرے خدا کے لیے میرا مذاق نہ اڑائیں، میرے تھوڑے سے تو پیسے تھے، شاید آپ بے ایمان ہو چکے ہیں، میرے پیسے نہیں دینا چاہتے. انہوں نے کہا خدا کی قسم بے ایمان نہیں ہوا، اسی آپ کی مزدوری سے میں نے اگر تجارت کی اس کے نتیجے میں یہ سارا مال آپ کا ہے. وہ خوش لے گیا، خوش دعائیں دیتے گئے یا اللہ اگر تیری مرضی کی خاطر میں نے کی، تیری رضا کی. اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، اس کے تھوڑے سے پیسے تھے، لیکن جو حقیقت تھی وہ یہ تھا کہ وہ سب مال اسی کے پیسوں کا تھا. تیری مرضی اور تیری رضا کی خاطر یا اللہ یہ میں نے کیا ہے تو ہماری اس مشکل کو دور فرما دے. اللہ پاک نے وہ پتھر ہٹا دیا تو ہم سب زندہ سلامت باہر نکل آئے. علماء نے لکھا ہے کہ صرف 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات یاد رکھیں اور میرے حق میں گواہ بن جائے.
اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مرادیں مانگو، مشکل آسانی کی دعا کرو۔ نمبر 2، اپنا ایمان۔ ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے نبی پر ایمان ہے، کتاب پر ایمان ہے۔ اپنے ایمان کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کریں گے۔ اور تیسرا، اپنی زندگی کے نیک اعمال کا واسطہ دے کر خدا سے مراد مانگو۔ یہ 3 چیزیں ہیں میرے دوستوں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ کوئی شخص یہ کہ یا اللہ فلاں کے واسطے سے میرے کام کر دے، پہلے میں بتا چکا اس کے واسطے تمہارا کام کیوں ہو؟ فلاں نبی کے واسطے سے، فلاں ولی کے واسطے سے ہمارا کام کر دے۔ اللہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جس نبی کا نام لیا، جس ولی کا نام لیا، پہلے اپنا تعلق تو ظاہر کرو۔ ایسا تعلق جو علم الہی میں ہو کہ واقعتاً میرے نبی کے ساتھ اس کا ایمان کا اور عقیدت کا، محبت کا، اتباع اطاعت کا تعلق ہے، رہا ہے، تو پھر تو اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں دیا جا سکتا، پھر صرف دھوکہ ہے۔ لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں محدثین نے کتابوں کے اندر لکھی، کتابوں پر باقاعدہ یہ مضمون موجود ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی جتنی قدرت کی صفات ہیں، جس میں نے قرآن کی آیت پیش کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ، اللہ سے دعا کرو، بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے، ان صفات کے ذریعے سے، ان خوبیوں کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بطور وسیلہ پیش کریں اللہ سے مانگنے کے لیے۔ نمبر 2، اپنا ایمان۔ ایمان چاہے اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، قرآن پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ ایمان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگو کہ یا اللہ فلاں فلاں چیز پر میرا ایمان ہے، تو جانتا ہے، میری فلاں مشکل کو ہٹا دے اور میری مراد پوری کر دے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے زندگی کے نیک اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کر، بشرطے کہ نیک اعمال ہوں۔ تو یقیناً یہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسا کرنے والا انسان صحیح راستے پر ہے۔ اس کا وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا، اس کا وسیلہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں میں نشاندہی کر چکا ہوں وہ سب غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ غلط باتوں سے محفوظ فرمائے اور میرے اس کہنے کو خدا قبول کر لے۔ اب یہ دعا بھی کریں کہ میں جو محنت اس لیے کی ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور سننے والے جن کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی یا اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، آپ سن چکے، بار بار سن چکے کہ دین کی بنیاد اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں لیکن اس کو دوہرا رہا ہوں۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، اور ان انبیاء کا مشن کیا تھا؟ قرآن کریم سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہی، اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کیا ان انبیاء کے امتوں کے اندر عبادات کے طریقے نہیں ہوں گے؟ وہ عبادات نہیں کرتے ہوں گے؟ بولیں، کرتے ہوں گے۔ آپ کی شریعت کے اندر نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، طواف اعتکاف عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ تو ان انبیاء کے شریعتوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ وہ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کی شریعتوں کے اندر عبادات ہوں گی۔ ہمیں قرآن کریم نے نہیں بتایا کہ ان کی عبادات کی شکل کیا کیا تھی، یا احادیث مبارکہ سے ایسی باتیں واضح طور پر نہیں مل سکیں کہ ان کی عبادات تھی تو صحیح لیکن شکل کیا تھی۔ مثلا وہ خدا کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ان کے سجدے ایسے ہی تھے جیسے ہم کرتے ہیں؟ کسی شریعت میں سجدہ رہا ہے، رکوع نہیں رہا، کسی میں رکوع رہا ہے، سجدہ نہیں رہا۔ ہماری شریعت جامع کامل مکمل شریعت ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، طواف بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی ہے۔ یہ کامل اور مکمل شریعت تھی، لیکن سابقہ شریعتوں کے اندر بھی عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ رہا ہے، اس بات ذہن نشین فرما لیں۔ لیکن ان کا طریقہ ہمیں قرآن کریم نہیں بتا رہا۔ اس کی وجہ
کہ نبیوں کی جو ڈیوٹی جو لگی تھی وہ اہم ڈیوٹی وہ قرآن نے بیان کی ہے. جس ڈیوٹی کی ضرورت اتنی پیش نہیں آئی اس کو ہمارے سامنے قرآن نے بیان نہیں کیا، لیکن تھی وہ ضرورت. یہ آپ جانتے ہیں اور جاننا ہی چاہیے، جان چکے ہوں گے، نہیں جان چکے تو کم از کم میری مسجد کا جو نمازی ہے اگر اس کا یہ مسئلہ معلوم نہیں تو اس کا مطلب سب سے بڑا ناکام آدمی میں ہوں، یہ مسئلہ نہیں سمجھا سکا. ہر نبی نے مار کھائی ہے، کھائی کہ نہیں کھائی؟ انبیاء کرام پر مصیبتیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ انبیاء کو شہید کیا گیا، یہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے. نبیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا جرم تھا ان کا؟ یہی تھا مسئلہ توحید. یہی مسئلہ توحید انہوں نے بیان کیا، اس کو قوموں نے مانا نہیں. آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت خدا آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب سورہ ہود سے شروع کر لیں مثال کے طور پر، 12ویں پارے میں سورہ ہود. ایک ایک آیت پر غور کرتے چلے جائیں، ایک ایک آیت پر غور کریں. بہت سے انبیاء کا تذکرہ موجود ہے کہ فلاں نبی نے یہ بات کہی، فلاں نبی نے یہ بات کی، قوم نے یہ جواب دیا، فلاں نبی نے یہ بات کی، قوم نے یہ جواب دیا. تو قرآن کریم انبیاء کی تعلیمات میں سے ہمارے سامنے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ خدا کی توحید کا مسئلہ ہے. ان کی نمازیں تھیں کیسی تھیں وہ ہمیں قرآن نہیں بتاتا. زکوٰۃ کیسی تھی قرآن نہیں بتاتا. حج کیسے تھے ہمیں قرآن نہیں بتاتا. دیگر عبادات کیسی تھی قرآن نہیں بتاتا. تھیں ضرور، لیکن ان کو قرآن نے ذکر نہیں کیا اس واسطے کہ قرآن اس چیز ذکر کرتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے. تو سب سے زیادہ اہم اللہ کے دین کے اندر اس کی توحید اور وحدانیت کا مسئلہ ہے. سب سے زیادہ اہم چیز دین میں، دین کی بنیاد خدا کی توحید کا مسئلہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہیں، آپ ان کے پیروکار ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہیں. یہ بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑی کہ نہیں پڑی؟ زخمی کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ لہو لعان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کو وطن سے نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ مکہ کا مالوف پسندیدہ شہر، کل بھی پسندیدہ تو آج بھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنا پڑا کہ نہیں نکل پڑا؟ جرم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی مسئلہ توحید تھا. اپنے بیگانے ہو گئے. اپنا سگا چچا ابو لہب، رسول اللہ نے صفا پہاڑی پر سب کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے یہ جملہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی مان لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. جواب کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. یہ عجیب آدمی ہے، سارے خداؤں کو چھوڑ کر کہتا ہے ایک خدا کو مانو. ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگ بکھر گئے، بھاگ گئے، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، جاؤ جاؤ، یہاں کھڑا ہونے، محمد کے پاس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے خداؤں پر جمے رہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، اس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر مارا. اپنے بیگانے ہو گئے. سن چکے ہیں آپ، ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. اس کے 2 بیٹوں کو حضور نے اپنی بیٹیاں رشتے میں دی تھی. رسول اللہ سے انتقام لینے کے لیے اس نے بیٹوں سے کہا نبی کی، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. انہوں نے طلاق دے دی. ابو لہب کا ایک ایسا بیٹا بھی تھا، اس کا نام عتیبہ تھا. آگے انشاءاللہ اس مضمون کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ میرا ارادہ ہے کہ حضور کے خاندان کا میں تذکرہ کروں. باقی زندگی اللہ کے پاس ہے، کتنا میں جیوں گا، لیکن دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرات کو میں سب کچھ سمجھا دوں. 3 بیٹوں کا تذکرہ ہے، ایک عتبہ، دوسرا عتیبہ، تیسرا معتب. عتبہ مسلمان ہو گیا بعد میں، معتب بھی مسلمان ہو گیا، عتیبہ مسلمان نہیں ہوا. عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھاڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور تھوکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. ایک
تجارتی سفر کے اندر بہت سے لوگوں کے بیچ میں تھا. ابو لہب نے کہا بھی تھا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، اور قافلے کے اندر 30-40 آدمی سے زیادہ لوگ تھے. تو رات کو جہاں پڑاؤ کیا کھلے میدان کے اندر، تو اس کا بستر بالکل قافلے کے سینٹر کے اندر رکھا گیا. منکر تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن پتہ تھا ان بدبختوں کو کہ محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے خدا اس کو پوری کر کے چھوڑتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر دیکھیں خدا کی مرضی کیسی چلی. رات کو ایک درندہ آیا، کہاں سے خدا نے بھیجا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ایک درندہ آیا، ایک آدمی کو سونگتا گیا اور جا کر عتیبہ کے پاس پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ کھا گیا. جب اس کے جسم کے پرخ سے اڑ گئے تو بعد میں قافلے والوں کو پتہ چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اپنے گھر کے لوگ، اپنے خاندان کے لوگوں نے حضور کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. انشاءاللہ میں تفصیلاً بعد میں جب اس مضمون کو شروع کروں گا تو کچھ تو پہلے سن چکے ہیں، لیکن آپ دوبارہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آئے گی. میں نے ارادہ کیا لے پتہ نہیں زندگی کتنے دن باقی ہیں، اس مسئلے کو میں بیان کر ہی دوں، حضور کے خاندان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. نبی نے برداشت کیا. کیا جرم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا؟ یہی اللہ کی توحید کے مسئلے کا بیان تھا. اس کو نہیں مانتے تھے. رسول اللہ نے ان کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا تھا. رسول اللہ نے ان سے رشتہ نہیں مانگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گالیاں نہیں دی تھی. کچھ بھی نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ یہ مسئلہ بیان ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ ہی کو واحد لا شریک مان لو. وہی عبادت اور پکار کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے. اس بات کو وہ نہیں مانے اس حد تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درپے ہو گئے. اگر آپ حج عمرے کے لیے جائیں، اب تو سنا حکومت نے کچھ گنجائش پیدا کر دی ہے. میں الحمدللہ 2 دفعہ اس جگہ پر گیا ہوں جہاں طائف کے میدان میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا. میرا ایک مزاج ایسا ہے کہ میں ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، خدا کی مدد آ جاتی ہے. میں اس جگہ پر گیا، اس باغ کے پاس گیا جس باغ کے اندر اس کنارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی چور تھے بیٹھے ہوئے. اس پتھر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا بھی مانگی جس پتھر بیٹھ کر رسول اللہ نے دعا مانگی. میرے اللہ نے مجھ پر بڑی بڑی مہربانیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان انعامات سے نوازے. وہاں جائیں تو اس بات کی کوشش کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس ایک مسئلے پر کیا برداشت نہیں کرنا پڑا. مسئلہ یہی ہے، دین کا اساسی مسئلہ یہی ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے. میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی اور دنیا کے ہر انسان کے لیے. یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو خدا کے ہاں کامیاب ہیں. یہ خراب رہا تو خدا کی قسم کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. پہاڑوں جیسے نیک اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے اگر اس عقیدے میں خرابی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس بے شمار خرابیاں ہیں اعمال کی لیکن عقیدہ ٹھیک ہے تو ان اعمال کی خرابیوں کو خدا بند اپنے رحمت سے نظر انداز کر دیں گے، معاف کر دیں گے عقیدے کی برکت سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور آئندہ زندگی رہی تو انشاءاللہ سوچ سمجھ کر کوئی بات کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.